ملا عبدالسلام ضعیف پاکستان میں طالبان کے آخری سفیر تھے۔ امریکہ نے 9/11 کے بعد افغانستان پر حملہ کیا اور طالبان کی حکومت ختم ہو گئی۔ ملا ضعیف کو سفیر کی امیونٹی حاصل تھی۔ امریکہ انہیں گرفتار کرنا چاہتا تھا لیکن عالمی بے عزتی کے خوف سے سفیر پر ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا۔ یہ کام جنرل پرویز مشرف کو سونپا گیا۔ ریاض محمد خان اس وقت وزارت خارجہ کے ترجمان تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے ریاض محمد خان اس فیصلے کے خلاف ڈٹ گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ سفیروں کو عالمی جنگوں کے دوران بھی امیونٹی حاصل رہی تھی۔ ہم نے اگر افغان سفیر کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر دیا تو ہمیں 2 نقصان اٹھانا پڑیں گے۔ ہم پر دنیا کا کوئی ملک اعتبار نہیں کرے گا، سفیر خود کو پاکستان میں غیر محفوظ سمجھیں گے، اور دوسرا ہم طالبان کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ افغانستان میں صورتحال بدلتے دیر نہیں لگتی، لیکن کل اگر طالبان واپس آ گئے تو ہم انہیں کیا منہ دکھائیں گے؟ چنانچہ ہمیں سفیر کی گرفتاری کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ ریاض محمد خان نے مشورہ دیا ہم افغان سفیر کو اطلاع کر دیتے ہیں اور یہ چپ چاپ پاکستان سے نکل جائے، اس سے ہم بے عزتی اور سفارتی غلطی سے بچ جائیں گے۔ لیکن جنرل پرویز مشرف نے یہ مشورہ ماننے سے انکار کر دیا۔ جنرل محمود اس وقت DGISI تھے۔ جنرل مشرف نے انہیں فون کیا اور ہمارا ایک افسر جیپ اور ٹرک لے کر افغان سفیر کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ وہ سفیر سے ملا اور ہنس کر کہا ایکسیلنسی یو آر نو مور ایکسیلنسی، اور اس کے بعد طالبان کے سفیر کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ انتہائی افسوسناک تھا۔ ملا عبدالسلام ضعیف نے اپنی بایوگرافی مائی لائف ود دی طالبان میں لکھا مجھے الف ننگا کر کے امریکیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ مجھے اپنی گرفتاری یا امریکہ کے حوالے کیے جانے کا افسوس نہیں تھا، مجھے اگر کلک تھا تو اس بات پر تھا مجھے میرے پاکستانی بھائیوں کے سامنے ننگا نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ وہ وقت گزر گیا مگر ملا عبدالسلام ضعیف کی گانٹھ آج بھی طالبان کے دل میں موجود ہے۔ طالبان کا سفیر 5 سال گوانتا نامو بے میں رہ کر 2005 میں رہا ہو گیا۔ یہ اب بھی طالبان کے وجود کا حصہ ہے اور شاید اسے ایک بار پھر سفیر بنا کر پاکستان بھجوا دیا جائے۔ یہ اگر پاکستان آ گیا تو آپ ذرا سوچئے ہم کس منہ کے ساتھ اسے ایکسیلنسی کہیں گے اور اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بے شک انسانوں پر وقت کو پھیرتا رہتا ہے، یہ بے شک زیر کو زبر اور زبر کو زیر کرتا رہتا ہے۔ طالبان میں اس وقت 4 لوگ بہت اہم ہیں۔ پہلی شخصیت کا نام ملا ہیبت اللہ اخوان زادہ ہے۔ یہ قندھار کے رہنے والے ہیں۔ یہ طالبان کے پہلے دور میں زیادہ اہم نہیں تھے۔ ملا عمر کے انتقال کے بعد ملا اختر منصور نے طالبان کی قیادت سنبھالی۔ ملا ہیبت اللہ ان کے قریب تھے لہٰذا انہوں نے انہیں اپنا نائب بنا لیا۔ ملا ہیبت اللہ کوئٹہ کے علاقے کچلاک میں مدرسہ خیر المدارس چلاتے تھے۔ یہ خود بھی شیخ الحدیث ہیں اور دینی اور دنیاوی دونوں علوم کے ماہر ہیں۔ ملا اختر منصور نے سن 2016 میں در پردہ ایران کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے تھے اور 22 مئی 2016 کو ایران سے لوٹتے ہوئے احمد وال کے مقام پر امریکی ڈرون کا شکار بن گئے تھے۔ ملا اختر منصور کے بعد ملا ہیبت اللہ اخوان زادہ طالبان کے امیر بن گئے اور یہ آج تک ان کے امیر ہیں۔ 16 اگست 2019 کو جمعہ کے دن ان کے مدرسے میں بم دھماکہ ہوا جس میں ان کے بھائی حافظ احمد اللہ شہید ہو گئے تھے جبکہ یہ خود زیر زمین تھے۔ ملا ہیبت اللہ نئی حکومت کی اہم ترین شخصیت ہیں۔ ان کی زندگی کا اہم ترین حصہ کوئٹہ میں گزرا۔ ان کے شاگرد افغانستان اور پاکستان دونوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ پاکستان اگر آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو یہ ہمیں مشکل وقت دے سکتے ہیں۔ طالبان کی دوسری اہم ترین شخصیت ملا عبدالغنی برادر ہیں۔ ملا برادر نے سن 1990 کی دہائی میں تحریک طالبان کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ ملا عمر کے ساتھی بھی تھے اور ہرات اور نیمروز کے گورنر بھی رہے۔ 9/11 کے بعد کراچی میں چھپ گئے۔ پاکستانی ایجنسیوں نے انہیں سن 2010 میں گرفتار کیا
اور یہ اس کے بعد 8 سال ہماری مختلف جیلوں میں محبوس رہے۔ امریکہ نے سن 2018 میں طالبان سے بات چیت کا فیصلہ کیا تو ہم نے CIA کی درخواست پر ملا عبدالغنی برادر کو رہا کر دیا اور یہ دوحہ چلے گئے۔ یہ وہاں مسلسل امریکہ سے مذاکرات کرتے رہے۔ شنید ہے امریکہ سے حتمی مذاکرات بھی ملا برادر نے کیے تھے۔ یہ اب قندھار اور 11 ستمبر سن 2001 کے بعد کابل میں بیٹھ کر اپنے وعدے پورے کریں گے، لیکن آپ یہ یاد رکھیں ملا برادر دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے علوم سے محروم ہیں، ان کا ایکسپوئر بھی نہیں۔ یہ زندگی میں صرف ایک بار افغانستان سے نکلے تھے اور ان کا واحد سفر پاکستان تک تھا، اور یہ اس کے بعد سن 2018 تک پاکستانی جیلوں میں محبوس رہے۔ ان کا ٹوٹل ورلڈ ویو دوحہ تک محدود ہے۔ ملا عبدالغنی برادر کے بعد ملا عمر کے صاحبزادے ملا یعقوب اہم ہیں۔ یہ طالبان کے آرمی چیف اور ملا ہیبت اللہ اخوان زادہ کے شاگرد ہیں۔ ان کی زندگی کا زیادہ حصہ بھی پاکستان میں زیر زمین گزرا تھا۔ طالبان نے ان کی قیادت میں افغانستان پر قبضہ کیا اور یہ آنے والے دنوں میں افغانستان کی مضبوط اور با اثر ترین شخصیت ہوں گے۔ ان کے بعد جلال الدین حقانی کے صاحبزادے سراج الدین حقانی آتے ہیں۔ یہ عرف عام میں خلیفہ کہلاتے ہیں اور یہ طالبان کے داخلہ امور کے انچارج ہیں۔ یہ بھی طویل عرصہ پاکستان میں رہے، روانی کے ساتھ اردو بولتے ہیں اور پاکستان میں کاروبار بھی کرتے ہیں۔ ہم اب اس طرف آتے ہیں، کیا افغانستان کی صورتحال پاکستان کے لیے مفید ہوگی؟ یہ حقیقت ہے، ہمیں شروع میں ریلیف ملے گا۔ حامد کرزئی اور اشرف غنی کے ادوار میں بھارت نے افغانستان میں اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے اور یہ وہاں سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کراتا تھا۔ طالبان کے بعد یہ سلسلہ رک جائے گا اور ہمیں سانس لینے کا موقع مل جائے گا، لیکن یہ صورتحال زیادہ دنوں تک نہیں چل سکے گی۔ کیونکہ طالبان بھی ہمارے لیے بھارت سے چھوٹا خطرہ نہیں ہیں۔ یہ دنیا کی دوسری سپر پاور کو شکست دے کر اقتدار میں آئے ہیں، لہٰذا مستقبل میں ان کا اعتماد آسمان کو چھوئے گا۔ یہ 20 برسوں کے دوران پاکستان کے رویے سے بھی خوش نہیں تھے۔ جنرل پرویز مشرف نے ان کے ہزاروں ساتھی پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیے تھے اور ان ساتھیوں میں سفیر ملا عبدالسلام ضعیف جیسے لوگ بھی شامل تھے۔ ہم طالبان کو افغان حکومت سے لین دین کے لیے بھی استعمال کرتے رہے اور ہم نے آخر میں انہیں باندھ کر امریکہ کے سامنے بھی بٹھا دیا، لہذا یہ اندر سے ہمارے ساتھ ناراض ہیں۔ یہ آج افغانستان میں عوام اور عالمی برادری کو متاثر کرنے کے لیے اچھے فیصلے کر رہے ہیں۔ انہوں نے ٹیلی ویژن کو بھی تسلیم کر لیا اور یہ خواتین کو تعلیم اور کام کی سہولت بھی دے رہے ہیں، لیکن یہ زیادہ دنوں تک اس سپرٹ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ خواتین کے بارے میں ان کا رویہ ہے۔ آپ پوری تحریک طالبان اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو آج تک اس میں کوئی خاتون نظر نہیں آئے گی۔ دوحہ میں بھی کوئی خاتون ان کے دفتر میں کام نہیں کرتی تھی۔ یہ لوگ اگر چاہتے تو یہ اپنی خواتین کو ٹرینڈ کر سکتے تھے، لیکن کیوں کہ ان کی فلسفی میں خواتین کی گنجائش موجود نہیں، لہٰذا ان کی تحریک ہو یا پھر دفتر، آپ کو اس میں کوئی خاتون نظر نہیں آتی، اور یہ مائنڈ سیٹ جلد یا بدیر آپ کو افغانستان میں دکھائی دے گا۔ دوسری بات، طالبان نے اقتدار میں آتے ہی افغانستان کا پرچم اتار دیا اور اس کی جگہ تحریک طالبان کا پارٹی پرچم لہرا دیا۔ گویا یہ لوگ یہ تک نہیں جانتے پرچم کسی حکومت کا نہیں ہوتا، ملک کا ہوتا ہے اور یہ اتارا نہیں جاتا۔ ان لوگوں کو مینجمنٹ اور سسٹم کی ٹریننگ بھی نہیں ہے، چنانچہ یہ بہت جلد بحران پیدا کر دیں گے اور پاکستان کے لیے اس بحران سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے لیے دوہری مصیبت ہے۔ یہ لوگ اگر سن 2001 کی طرح ناکام ہو گئے تو امریکہ ایک بار پھر ان کی ناکامی پاکستان پر ڈال دے گا اور ہم 2001 کی طرح دوسری مرتبہ ان کا ملبہ اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور دوسرا، اگر یہ کامیاب ہو گئے تو پھر طالبان ماڈل کو پاکستان آتے دیر نہیں لگے گی۔ پاکستان میں ان کے لاکھوں بلکہ کروڑوں چاہنے والے موجود ہیں۔ یہ اگر افغانستان میں کامیاب ہو گئے تو ان کے شاگرد پاکستان کے اندر بھی ان کے جھنڈے لہرانا شروع کر دیں گے، اور یہ سلسلہ اگر ایک بار چل پڑا تو آپ خود اندازہ کر لیجئے ہماری کیا حالت ہوگی۔ چنانچہ ہمیں افغانستان کی کسی بھی صورتحال پر
خوش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چھری اور خربوزے کا کھیل ہے۔ پاکستان کو بہرحال نقصان ہوگا۔ ہمیں سرحد پار نظر رکھنا ہوگی۔ چین ہو، روس ہو یا پھر ترکی، ازبکستان اور ایران، تاجکستان ہو، یہ سارے ملک دم ساد کر افغانستان کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جانتے ہیں سن 2021 کے طالبان کے پاس 2001 کے مقابلے میں اسلحہ بھی ہے، پیسہ بھی اور سپر پاور کو ہرانے کا غرور بھی، لہٰذا یہ پہلے سے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے۔ یہ ان سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں بھی بچنا ہوگا۔ طالبان کی کامیابی اور ناکامی ہمارے لیے دونوں خطرناک ثابت ہوں گی۔ شکریہ۔